وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے نویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ نویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور سلسلہ ہے انبیاء کے تذکرے کا، کیسے انہوں نے قوموں کو دعوت دی اور کیسے قوموں نے ان کی دعوت کو رد کیا۔ قافلہ دعوت حق ہے اور سالار قافلہ ہے سیدنا شعیب علیہ السلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور سیدنا شعیب علیہ السلام ہجرت کے وقت قوم سے کیا بات چیت کرتے رہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی ہمارے لیے تو پلٹنا ممکن نہیں، لیکن اگر ہمارا رب یہ چاہے تو ہم تقدیر کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے پلٹنا ممکن نہیں الا یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یہ جو بات ہے نا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ پہلے انہوں نے اپنا عزم، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اس دین کو کسی قیمت پر ترک نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن اپنے ارادے کے ساتھ بے بسی کا اظہار بھی کیا کہ اگرچہ ہمارا یہ ارادہ ہے لیکن اس کائنات کی اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنے معاملے کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا جو اس کائنات کا مالک اور مختار ہے، وہ مختار کل ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ ہم ہدایت پر تبھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا یقین ہے۔ اس دنیا میں آپ جتنے بھی علوم رکھتے ہوں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا علم نہیں ہے، اگر اس پر یقین نہیں ہے، تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے بے صبری سے، گھبراہٹ سے، ڈپریشن سے بچ ہی نہیں سکتے۔ یہ یقین ہے جو آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے،
جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کو اوندھے منہ ہمارے شعور میں لا کر دکھایا ہے کہ دیکھو شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا برباد ہو گئے، ان کی بربادی سے آپ عبرت حاصل کرو۔ یعنی وہ گھر جنہیں وہ بہت محبوب رکھتے تھے، جن سے انہیں بے حد محبت تھی، جن گھروں کی وجہ سے وہ نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ بستیاں اور اقتدار جو انہیں بے حد محبوب تھا، ویران ہو گئے، اجڑ گئے، گھروں میں رہنے والے نہ رہے۔ وہ گھر یوں تھے جیسے وہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا، وہ اجڑے دیار بن چکے تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی تصدیق کی، فرما برداری کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ اور وہ جنہوں نے نبی کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی، وہ دنیا و آخرت میں نامراد ہو گئے۔ کتنے کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اگر دین کے راستے پہ چلے تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ریلی اس کا سہرا ابلیس کے سر ہے کہ اس نے انسانوں کو کنونس کر لیا، اور انسان کنونس ہو گئے ہیں کہ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا چلی جائے گی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی ہجرت کے وقت قوم سے بات چیت ہوئی، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، سو شعیب ان سے واپس پلٹا اور کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ یعنی اب جو تمہارا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سامنے آ گیا تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، میں اس پر کیسے افسوس کروں جس پر رب نے فیصلہ کیا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ کرنے والے کام ہیں باطل کو ناپسند کرنا، رب کے پیغامات پہنچانا، خیرخواہی کرنا، اور جن چیزوں سے رب العزت نے روکا ہے تکبر کرنا، ایمان والوں کو اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینا، دین ناحق سے لوگوں کو پلٹانے کے لیے کوشش کرنا، یعنی لوگوں کو حق کی طرف سے باطل کی طرف لانا، اللہ والوں کی پیروی کو نقصان کا باعث ثابت کرنا اور انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، قافلہ حق میں شامل ہو کر ثابت قدم رہنا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچیں ہم جیسے انسانوں کو جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتے ہیں اور اپنے ہی کنویں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، انہیں اٹھا کر قوموں کی تقدیر اور اپنے قانون سے کیسے واقف کروایا ہے۔ اگلا رکوع ہے مکافات عمل کا قانون الہی۔ اور سوچئے ایک غبی بھی اس کو پڑھتا ہے اور ایک دانا بھی اس کو پڑھتا ہے اور ایکولی نفع اٹھاتے ہیں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں رکوع کے: عذاب سے پہلے، قانون الہی کا دوسرا پہلو، اور مکافات عمل کا قانون اٹل ہے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھ پر اولاد کی آزمائش کیوں آئی، یا مجھ پر مالی آزمائش کیوں آئی، یا مجھ پر بیماری کیوں آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، ان کے نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ رب العزت کو انسانوں کی بندگی کی، عبادت کی، عاجزی کی ضرورت نہیں ہے، نہ عاجزی کے اظہار کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے،
تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تم سب اول اور آخر جن اور انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو، اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفسی کو ملامت کرے۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ اور دنیا کا عجیب معاملہ ہے، جب انسان پر برے حالات آتے ہیں تو انسان گڑ گڑاتا ہے، اور جب خوشحالی آئے تو انسان بے نیاز بنتا ہے، اتراتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ میرا حق تھا اور یہ سبھی کچھ میرے لیے تھا، پھر وہ کیئرلیس ہو جاتا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت میں کافروں اور اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا، لیکن مومنوں کا حال اس سے برعکس ہوتا ہے۔ وہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی کا اپنا ایک رول ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاند ستاروں پر کمند ڈالیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا ہے وہ تمہارا ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ ایمان لانے پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس ایمان کی ضرورت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ اپنے کلام میں بھی اس نے بتایا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو بیلیور ہے اس کو یقین ہوتا ہے تنگی کا وقت ہے تو ساتھ ہی آسانی کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ اس لیے آسانی ملنے پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ دیکھو ایمان لاتے تو برکتیں دیتے، لیکن ایمان نہیں لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے اعمال کے باعث۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتم وہم نائمون، تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یعنی وہ بے خوف کیوں ہیں کہ ان پر دن چڑھے عذاب آ جائے۔ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ
جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، کرنے والے کام ہیں عاجزی اختیار کرنا، ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، جھٹلانا اور شعور نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں تقوی کی زندگی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہی ہیں، لیکن جو چیز انسان کی زندگی سے مس ہوتی ہے نا وہ امید ہے، امید اور خوف۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں، ابھی آپ نے نماز ادا کی ہوگی تو کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کس اجر کی امید باندھ کر آئے ہیں؟ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں، ڈیوٹی سمجھ کر فرض سمجھ کر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے اجر کی امید رکھے بغیر۔ ہمارے یہاں تو صوفیاء نے یہ کہاوتیں، یہ باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر لوگوں کے درمیان چلتی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کی آگ کو اس پانی سے بجھا دوں کہ لوگ جس کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، یعنی نہ میں اجر کی امید رکھنا چاہتی ہوں نہ عذاب کا خوف، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان بنیادی طور پر مفاد پرست ہے، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنے لیے نقصان کرے، ہمیشہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں نفع کی خاطر کام کروں، اور یہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل بھی ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے وہ دنیا کے اجر کی نہیں آخرت کے اجر کی امید رکھتا ہے، تو دراصل وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ ایک اسمائل پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید باندھنا، ایک چھوٹا سا ٹشو نیچے سے اٹھانے پر بھی کہ اللہ کسی اور کی خاطر تو کبھی نہ جھکتے، لیکن تیرے لیے تیرا حکم ہے اس لیے پورا کرنے کے لیے جھک رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے برائی سے رکنا۔ اب دیکھیں لوگ نارملی کسی بھی برے کام سے کیوں رکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو رب سے بڑا سمجھتے ہیں، تو لوگوں کی خاطر نہیں رب کی خاطر عمل کرنا ہے، اور رب کے خوف سے، اس کے عذاب کے خوف سے رکنا ہے۔ ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے۔ تو دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بالکل بیلنس رکھتی ہیں، ایک طرف امید اور ایک طرف خوف۔ اس کی وجہ سے انسان توازن والی زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہر وقت کی یہ مشقت ہے، ہر وقت اسی پہ غور و فکر کرنا ہے۔ آپ کا کنیکشن اپنے رب سے کسی لمحے نہ ٹوٹے، کنیکٹیوٹی ضروری ہے، رابطہ اور تعلق ضروری ہے، اوپر وہ ہے اور نیچے ہم۔ رکوع نمبر 3 ہے دعوت حق، سالار قافلہ ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور 2 مین پوائنٹس ہیں تاریخ انسانی سے سبق کیوں نہیں لیتے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ تاریخ انسانی سے جو سبق لینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ سکتے ہیں اور دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں، اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ یہ یقین کتنی بڑی بات ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بات تو سادہ سی ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، غلطی کیوں کرتا ہے، خطا کیوں کر جاتا ہے، من کی کیوں مانتا ہے، بے خوف ہو کے؟ اسے لگتا ہے مجھے کوئی سزا نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے،
اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ آخر گناہ کر کے ہی اس کے غفور ہونے کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ کیا وہ گناہ گاروں کو پکڑتا نہیں ہے؟ کیا وہ عدل نہیں کرتا؟ کیا وہ کسی کو تو گناہوں پہ پکڑ لے اور کسی کو یوں ہی چھوڑ دے دے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ گناہوں پر پکڑ سکتا ہے، یہ یقینی تو گناہوں سے بچائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا سکتا ہے، اور مہر لگ جائے تو دل میں کوئی نیکی کی بات نہیں جاتی۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا۔ پھر تباہ شدہ بستیوں کے لوگوں نے جب جھٹلا دیا، تاریخ انسانی بتاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب بھی کوئی قوم اپنی بدعمالیوں پر، کفر پر، شرک پر، نفاق پر ڈٹی رہنا چاہتی ہے، جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اس کے باوجود حق کو جھٹلاتے ہیں، جب اپنے غور و فکر کی صلاحیتوں کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے اس فیصلے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہدایت کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب لوگ گناہوں پر اصرار کریں، جب لوگ اپنے کسی برے عمل کو چھوڑنا نہ چاہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں، اور کسی کے سبق نہ لینے کی وجہ بدعہدی اور نافرمانی ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے۔ یارے بنیادی وجہ یہ ہے بستیوں کے لوگوں کی تباہی کی کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے، نافرمانی کرتے۔ عہد تو فرما برداری کا تھا، لیکن کر لی نافرمانی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ پکڑتا ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی۔ یہ پہلا معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ سفید چمکتا ہوا ہاتھ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو
تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا، یعنی برس کی بیماری نہیں تھی، ایسے جیسے بلب روشن ہوتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ کو روشن کر دیا۔ کرنے والے کام ہیں گزشتہ واقعات سے سبق لینا، سچی زندگی گزارنا، اور جن کاموں سے روکا گیا جھٹلانا، کفر کرنا، عہد پر قائم نہ رہنا، نافرمانیاں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ذاتی خواہشات کے ساتھ بدلنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے غلامی کے عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی محاذرائی ہے، اور اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں۔ سرداروں کے مشورے ہیں، جادوگروں کی آمد اور مطالبہ ہے، جادوگروں کا مقابلہ ہے، اور جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کی دھمکی۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے، کیونکہ لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن گئی، انہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے معجزات کو نظر کا دھوکہ سمجھا، جادو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ حقیقت میں واقع ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا تھا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے شہروں میں ہرکارے بھیجنے کا مشورہ دیا، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ انہوں نے ماہر جادوگروں کو بلوانے کا مشورہ دیا، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو گئے۔ جادوگروں نے مقابلے کا آغاز کر دیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں، یعنی ظاہر ہے اپنے کرتب دکھانے تھے۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو، پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ اب امیجن کیجئے ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں جادوگروں نے رسیاں پھینکی ہیں، چھوٹی چھوٹی رسیاں، چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں، اور وہ سب سانپ بن گئے، اور اتنا سانپ ہے کہ سانپ سے پورا میدان بھر گیا، اور ایک دوسرے کے اوپر سانپ ہی سانپ ہے، سانپ ہی سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھا، ڈر گئے، دہشتناک منظر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا، ڈرو نہیں، اللہ کے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ پھر جب لاٹھی پھینکی وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اس اژدہا نے وہ سارے سانپ کھانے شروع کر دیے جو اصل میں سانپ نہیں تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب اور ذلیل ہوئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ جادوگر اندر سے سجدے میں گر گئے، یعنی ان کے اندر روشنی ہو گئی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، توجہ کیجئے گا الفاظ کی طرف، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ان کے اندر ایمان اتنا قوی ہو گیا، اتنا ان کے دل کو یقین تھا، اس یقین نے انہیں سجدے میں ڈال دیا۔ جادوگروں کے دل کے اندر ہونے والی سچ کی روشنی جب یقین میں بدلی کہ یہ معجزہ ہے،
جس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس یقین نے انہیں سجدے میں ڈال دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی آپ نے مجھ سے پرمیشن تو لی ہی نہیں۔ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ فرعون نے دردناک سزا کا اعلان کیا لَأُقَطِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتیں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ جادوگروں نے رب کی طرف لوٹنے کا اعلان کیا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ جب حق کسی انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اندر تک رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے، تب انسان بدل جاتا ہے، تبدیلی تب آتی ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جس کا اظہار زبان کرتی ہے، اور ایک وہ ایمان ہے جو آپ کے شعور کے راستے آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ جادوگر جو پستیوں میں گھرے ہوئے تھے، جو اجر چاہتے تھے، جو فرعون سے مال چاہتے تھے، جب انہوں نے حق قبول کر لیا تو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو گئے۔ ایسی دردناک سزا کی دھمکی سنی تھی، اس کے باوجود ان کے پاؤں ذرا برابر نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے سزا کو بھی خوشی خوشی قبول کر لیا۔ ایمان انسان کی زندگی کو کتنا قیمتی بنا دیتا ہے، انسان ایمان لانے کے بعد کتنا نڈر ہو جاتا ہے۔ کیسے انہوں نے عزم و استقلال کی مثال قائم کر دی۔ رہتی دنیا تک کے لوگ ان جادوگروں کو، ان کے کارنامے کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے، ان سے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ تو جادوگروں نے فرعون کے اعلان کو انتقام قرار دیتے ہوئے رب العزت سے صبر کی دعا کی، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ کرنے والے کام ہے رب پر ایمان لانا، رب کی طرف لوٹ جانے کا یقین رکھنا، صبر کی دعائیں کرنا، وفات تک اسلام پر قائم رہنے کی دعائیں کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، جادو کرنا، واقعات کا غلط تجزیہ کرنا، جیسے فرعون نے رانگ انالیسس کیا تھا نا، لوگوں پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے دل میں یہ احساس زندہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ